اور دوسری بات کیا کی جا سکتی ہے؟ تو یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی باقاعدہ واضح طور پر روایات موجود ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کو حرام قرار دیا۔ رہ گئی جہاں تک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سنن ابن ماجہ میں 1963 نمبر حدیث ہے، خود حضرت عمر فاروق بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو منع کرنے کی وجہ سے میں اس کو منع کرنے کا قائل ہوں، اور میں نے اس کو منع اس لیے کیا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے سورۃ النساء کی یہی آیت نمبر 24 ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں جو کلمات آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، نفع حاصل کرو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو مقرر کیا ہوا ان کو ان کی اجرت دو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جن عورتوں سے تم استمتاع کرو، نفع حاصل کرو، ان کو ان کی اجرت دو۔ تو پتہ چلا کہ اس سے متع کا بیان ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ متع کر کے ان کو تم اجرت دو۔ حالانکہ اس آیت کا جو سیاق کلام ہے، شروع والا حصہ اور بعد والا حصہ مکمل دیکھیں، اس میں متعۃ النکاح کی بات ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر چکے ان کے لیے تم نے حق مہر کو مقرر کیا ہے۔ تو اب حق مہر مقرر کرنے کے بعد جب تم ان کے ساتھ ان سے فائدہ حاصل کر لو، ان سے نفع حاصل کر لو، تو اب تم ان کا حق مہر ان کے حوالے کر دو۔ یہ مراد ہے، یہاں متعۃ النساء مراد نہیں ہے۔ اور حق مہر کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اجرت کا یا اجور کا کلمہ استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ خود اس قرآن مجید کی متعدد آیات میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَحْلَلْنَاكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، اے نبی وہ عورتیں جن کو آپ نے حق مہر مقرر کیا ہے تو ہم نے وہ عورتیں آپ کے لیے حلال کر دیں، آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے وہ حلال کر دی۔ یہاں أُجُورَهُنَّ مہر کے معنی میں حق مہر کے، کہ جن کو آپ نے حق مہر دے دیا ہے ہم نے وہ عورتیں آپ کے لیے حلال قرار دے دی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان عورتوں کے نکاح ان کے اہل کے اذن سے کر دو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے حق مہر ان کو دے دو۔ یہاں بھی أُجُورَهُنَّ حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا کہ ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر یہ کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم نے ان کو ان کا حق مہر دے دیا۔ یہاں بھی اجورہن حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا، تو معلوم ہوا کہ اجر اور اجور یہ قرآن مجید میں حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں جو اجور کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ جو ہے وہ کرایہ کے معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ وہ حق مہر کے معنی میں استعمال ہے۔ اور آیت کا سیاق کلام بھی بالکل واضح کرتا کہ اس سے مراد وہ استمتاع ہے جو نکاح کرنے کے بعد تم نے عورتوں کے ساتھ فائدہ اس سے حاصل کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو حرام کیا ہے، جبکہ تہذیب الاحکام کے